शोएब शाहीन साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले 24 घंटे में खान साहब क्या नाअहल होने जा रहे हैं? आपकी क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो हुमायूं दिलावर ने फैसला किया, जो कि वो कर नहीं सकता, कि उनके खिलाफ अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन आ जाए तो कानून के मुताबिक आज जो फरमा रहे हैं ना, आपके सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस्तदा मुस्तरद कर दी, मुस्तरद नहीं की। उन्होंने कहा कि हम आपको ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं, इसलिए कि जब किसी जज के कंडक्ट के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ जाए जिस पे नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तो वो फाइनल जजमेंट नहीं दे सकता। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये कानून का तकाजा भी यही है। तो इसलिए ये कहना कि उसमें वो हमें रिलीफ नहीं मिला, वो ऑब्जर्वेशन थी, ये ऑर्डर था शोएब साहब? नहीं, देखें, ये दिस इज दी लॉ। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये लॉ है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि जिस जज के खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन आ जाए तो वो उसको ऑर्डर नहीं कर सकता। हमने आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी हुक्म दे दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी क्रिमिनल रिवीजन के साथ उसका फैसला करे। लिहाजा जब तक ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला नहीं होगा, दैट जज कैन नॉट डिसाइड दैट। तो वो कल लगी हुई है ना सर? वो कल लगी हुई है, वो कल है, वो कल पेशी लगी हुई है। दूसरी बात, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपने कहा कि हमें हमारी उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, आप लोगों ने स्टे ऑर्डर मांगा था, स्टे ऑर्डर नहीं मिला आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, उन्होंने कहा जो आप स्टे मांग रहे हैं वो तो स्टे ऑलरेडी लॉ मौजूद करता है आपको, तो हम ऑर्डर लिखें या ना लिखें कि इसको स्टे कर दें, तो लॉ ये कहता है कि वो फाइनल जजमेंट ही नहीं दे सकता। तो हम तो आपका ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रांसफर एप्लीकेशन की डिसाइड करें, ट्रांसफर एप्लीकेशन और क्रिमिनल रिवीजन दोनों को क्लब करके इकट्ठे डिसाइड करें। तो लिहाजा जब तक वो डिसीजन नहीं आता आपका, तो स्टे ऑलरेडी मौजूद है, फील्ड में है। दिस विल बी डिसाइडेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट, राइट? जी, नाउ इट विल बी डिसाइडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास दो मेन, आप कह सकते हैं, पिटीशंस हैं। एक ये कि क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के जिसके ऊपर जो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो जो रिमांड किया था, वो नीचे वाली अदालत ने बगैर सुने फैसला कर दिया, और उसके ऊपर वो मैटर मौजूद है और उसके साथ कनेक्टेड सारी चीजें हैं। दूसरा है ट्रांसफर एप्लीकेशंस। ये एडमिटेड फैक्ट है कि अपनी ही, बल्कि आप तो एफआईए ने रिपोर्ट भी जमा करा दिए, अपनी ही फेसबुक से उन्होंने वो पोस्टें लगाई, खुद लगाई, किसी ने लगाई, कब डिलीट हुई, क्या हुआ, बट एडमिटेडली ये उन्हीं का अकाउंट है, एडमिटेडली उन्हीं का मोबाइल। लेकिन शोएब साहब, वो तो एफआईए की रिपोर्ट आ गई ना कि हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ये तो आ गया उनकी तरफ से। देखिए, ट्रेस ना करना तो फिर जज साहब, इसका मतलब है तफ्तीश में शामिल हूं, फिर उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, फिर वो अपना मोबाइल दें जिसको आप चेक करें, फिर तो आप रिकवर करेंगे ना डेटा उसका, फिर तो आपके फोरेंसिक कराना पड़ेगा। तो ये कहना कि आज मेरे पास मोबाइल है, मैं उसकी एक पोस्ट लगाई है, मैं बाद में डिलीट कर देता हूँ, ये कहना कि नहीं जी पोस्ट फेसबुक तो इनका है लेकिन चूंकि डिलीट हो गई है इसलिए हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। अज़मा बुखारी साहबा, ये जो कुछ भी अभी शोएब शाहीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल मुतमिन नहीं है जिस तरीके से ये ट्रायल चला है या चल रहा है या जिस तरह फैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। तो जो भी इसका फैसला आता है, आई डोंट नो क्या फैसला आता है, लेकिन जो भी फैसला आता है लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपके ख्याल में? शुक्रिया मंसूर। ना हो मुतमईन, इनके मुतमईन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो किसी चीज़ में भी मुतमईन नहीं है। एक तरफ तो ओपन एंड शट केस है इनकी तरफ से, कोई मसला ही नहीं है। इमरान खान साहब बहुत बड़े एक मिनट अज़मा साहब, बड़ी माजरत, मैंने ये कहा लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने ये नहीं कहा ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने कहा लोग, आम पब्लिक जो है, जो आम वोटर है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, मेरा ये सवाल था। वो भी ना करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि मैं अगर बात पूरी कर लेती तो आपको शायद इंटरप्शन की ज़रूरत ना पड़ती। जी बताइए। पहले तो बात यह है कि शोएब शाहीन साहब जो है वो फिर से जो है वो अपनी मर्ज़ी का आइन सुनाते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के हक़ाइक़ बताते हैं, और बाकी जो दूसरी चीज़ें वो बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ रिपोर्ट होती है ना। या अफरीदी साहब ने आज ये भी कहा कि आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है। इसी तरह की एप्लीकेशन हम आपकी पिछले हफ्ते जो है वो डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, आप आज फिर आ गए हैं। फिर ये है कि एक ही केस के ऊपर, उसी फैक्ट्स के ऊपर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, उसी फैक्ट्स के ऊपर, बजाय उसके कि उसको रिजेक्ट हुए वक्त पहले ये इस्लामाबाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। शोएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने तो माशाल्लाह इस केस को फिक्स कराने के लिए बहुत मेहनत की है। किसी और केस में अंदर जो है वो चीफ साहब की अदालत में पेश होकर उनको बाय पर्सनली जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सर वो हमारा केस जो है वो हमने इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको जरा देख लें। तो चीफ साहब को फिर पूरी अदालत में बैठ के बताना पड़ा कि पहले केस दायर तो कर लें।
تو وہ کیس دائر پہلے بعد میں ہوا ہے، پہلے جو ہے وہ اس کے لیے سفارش ہو رہی تھی. تو یہ 2 دفعہ سیشن کورٹ سے، 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور 1 دفعہ سپریم کورٹ سے یہ پہلے اس کے اوپر منہ کی کھا چکے ہیں. اگر یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، عمران خان کو بڑا یقین ہے اپنی بے گناہی پہ، تو بھاگتے کیوں ہیں؟ رسیدیں کڈے نا، کڈو رسیدہ. آپ نے بتایا تھا نا کہ رسیدیں نکالنی پڑتی ہیں، رسیدیں دکھانی پڑتی ہیں، تو اب اپنی باری آئی تو رسیدوں سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اور آپ نے وہ جعلی رسید دکھائی F6 کے ایک گھڑی والے کی، جس نے خود آپ پہ FIR کرا دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے لیٹر پیڈ کا ناجائز استعمال ہوا ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو یہ فیس بک کی بات ہے، وہ تو ان کے خود کے گھر کے چراغ نے ان کو گھر لے آیا وہ. اور وہ فرحان ورک جو ہے اس نے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس نے ان کی جو 2 نمبری ہے، اب دیکھیں نا پی ٹی آئی ہو اور 2 نمبری نہ کرے، یہ تو مطلب لکھا ہی کہیں نہیں ہے نا. وہ پوسٹیں جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ٹیمپر کی ہوئی ہیں، کس طرح سے. اب یہ بتائیے 2014 میں مدینے والی جو گھڑی ہے، وہ جو توشہ خانہ والی ہے، وہ الہام ہو گیا تھا، وہ تصویر پہلے آ گئی تھی 2014 میں، وہ بھی آپ کو پتہ نا فیس بک پہ لگی ہوئی ہے جج صاحب کے، اندازہ لگائیے آپ. اور جو بہت ساری پوسٹیں ہیں ان کی، اس کے اندر 2014 کا جو 1 ہے وہ مسنگ ہے. تو یہ واقعی یہ جو ہے نا وہ پہلے چل جاتا تھا جب فرحان ورک ان کے ساتھ تھا نا، تو ان کی 2 نمبری چل رہی تھی. اب ارسلان بیٹا بھی نہیں ہے جو غداری سے بھی لنک کر دے، تو اب ان کے معاملات پکڑے جاتے ہیں. اور ایف آئی اے جو ہے مجھے اجازت دیجیے گا، جو ہے وہ ان کو ایک منٹ آخری ٹیکنیکل بات کر دوں کہ اگر یہ اس فیس بک جو پوسٹیں ہیں ان کا جو اسکرین شاٹس اور وہ یہ لگا رہے ہیں، اس کا ایک لنک ہوگا نا، وہ لنک دے دینا، وہ لنک لے آئیں سامنے، پتہ چل جائے گا یہ فیس بک پوسٹ ان کی ہے کہ نہیں. جب ایف آئی اے نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ ان کی اس کے اوپر ٹائم لائن پہ نہیں ہے، اس کے بعد اب دھکے سے اب دیکھیں نا ہمایوں دلاور جج کو جو ہے وہ آپ فورنزک کرا دیں، اس کا فون قبضے میں لے لیں، اس کو آپ پھانسی چڑھا دیں. لیکن عمران خان جس نے توشہ خانہ سے اربوں روپے کھا لیے ہیں اپنی پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ کمال ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. مجھے ذرا اجازت دیجیے گا سائرہ بانو صاحبہ، ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے، پاکستان کی تاریخ ہے. اور اب اسی طرح لگ یہی رہا ہے کہ شاید خان صاحب بھی 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے کچھ ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ آنے جا رہا ہے. ماضی میں جب بھی ہوا یہی کہا گیا کہ انصاف نہیں ہوا، زیادتی ہو گئی. اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے انصاف؟ پتہ نہیں. اب یہ جو اتنے مقتدر حلقے ہمارے تجزیہ نگار بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ٹویٹ 10 لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور سیم الفاظ ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون بنا کر دیتا ہے اور کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. تو میں بھی بعد میں ہم کچھ سالوں بعد یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ انوالو تھے، یہ جج تھے، یہ تھا. تاریخ بھری ہوئی ہے. آج جو یہ لوگ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے آن دا فلور معافی تو نہیں مانگی بٹ افسوس کا اظہار کیا تھا، حالانکہ اس وقت یہ خود کالا کوٹ پہن کے اس کی تشریح کروانے جج صاحب کے پاس چلے گئے. بڑے میاں صاحب گئے جی. تو وہ اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا، تو یہی ہوگا. کیا کر سکتے ہیں. اور عدالتوں کا اب کیا میں بولوں کہ وہ نہیں، آپ بول لیجئے، اگر آپ کو لگا کہ نہیں غلط ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے. آپ بولیے. نہیں یہ نہیں، باقی یہ کہ اب عدالتوں کا انصاف اب کیا مطلب کہیں. آپ کا زور کلفی والے پہ چلتا ہے، آپ اپنی ان کی وہ جج کی اہلیہ کو بچانے کے لیے حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے، اور ابھی تو جج چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، پھر یہ چھٹیوں کے بیچ میں کیسے ہو گیا؟ نہیں لیکن جج صاحب تو کسی وقت بھی عدالت لگا سکتے ہیں. یہ تو جی بالکل وہ صحیح ہے. یہ بڑے میاں صاحب کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا کہ چھٹیوں کے اندر ان کا پینما کیس جو ہے وہ چلتا رہا. تو مجھے بتائیں نا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے نا، کہ بجائے کہ بعد میں بیٹھ کے آپ لوگ افسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی اس قسم کی روایت ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہی واپس چیز ریٹرن ہو کے آپ کے پاس آتی ہے اور پھر وہ کرتے ہیں. مطلب ان لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، بجائے 4 سال بعد پھر بیٹھ کے یہاں پر ہو رہیں گے کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا. باقی فیصلے تو ابھی بہت سارے پینڈنگ ہیں. میں نے ویسے ابھی روایت کی بات ہو رہی ہے، جو جس طرح سینٹ کے اندر بلز پاس ہوئے ہیں، ذرا میں اس پہ بھی آپ کا کامنٹ بھی لیتا ہوں. لیکن میں عظمہ صاحبہ کے سامنے آپ کی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا کہ عظمہ صاحبہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر آپ لوگ ریگریٹ کریں کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، اس طرح نہ ہوتا، ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک نہ ہوتا تو بہتر تھا. ریگریٹ نہیں کریں گے آپ لوگ؟ نہیں بالکل ہم ریگریٹ کریں گے اگر ہم جو ہے ایسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بلیک اسٹار ڈکشنری سے نکال کے لے آئیں.
ہم بالکل ریگریٹ کریں گے اگر بیٹے سے خیالی تنخواہ کے اوپر وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جائے. ہم بالکل ریگریٹ کریں گے کہ اگر جو ہے وہ والد صاحب کے 1940 کے کاغذات کھول کے لے کے آئیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ابو دھابی پورٹ کی بجائے دبئی پورٹ کا لیٹر لگا کے اور آپ کہیں وہاں سے مشینری گئی نہیں تھی اور یہ منی ٹریل پوری نہیں ہوتی, تب بالکل ریگریٹ کریں گے. لیکن اگر جو ابھی تو توشہ خانہ کا کیس جو چل رہا ہے اس کے اندر معاملات بڑے سیدھے ہیں کہ انہوں نے جو 2 نمبری کی ہے کاغذات کے اندر, جو انہوں نے دیکھی نا, اب وہ جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جہاں گھڑی بیچی, وہ گھڑی والا کہہ رہا ہے میں نے نہیں خریدی, اور جس نے خریدی ہے عمر فاروق ظہور, وہ آ کے وہ گھڑی سمیت وہ دنیا میں موجود ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ بتا رہا ہے اس نے گھڑی کس سے خریدی ہے. فرح گوگی سے وہ کہہ رہا ہے میں نے کیش ڈال کے اس کو بیگ میں ڈال کے دیا تھا, وہ کیش لے کے باہر گئی تھی. تو یہ اگر اس طرح سے دیکھیے, ایپل اور اورنجز کا تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا. فیکچولی جو چیزیں موجود ہیں, گھڑی کہاں ہے, ایک ہی گھڑی ہے دنیا میں, وہ عمر فاروق ظہور کے پاس ہے. وہ اس کے پاس کیسے پہنچی, فرح گوگی لے کے گئی. اس کو فون کس نے کیا تھا, شہزاد اکبر نے. اور جو ہے وہ ابھی تو آڈیو بھی موجود ہے نا مرشد کی اور زلفی بخاری صاحب کی, جس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ گھڑی بیچنی ہے, کام کی نہیں ہے. وہ کہہ رہا جی مرشد بالکل ہو جائے گا, اور وہ نیا کام نکال کے لے آئے. اپنی طرف سے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جنہوں نے. ماسٹر سٹروک کیا ہے کہ جی وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہے میرے ملٹری سیکٹری جو ہے, ان کی مدد سے میں نے گھڑیاں بیچی تھی. تو اور پھر یہ ہے کہ ان کو خود وٹنس بھی نہیں لا سکتے, ان کو کورٹ وٹنس بلا لیا جائے. یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اس کو کورٹ وٹنس بلا لیا جائے, میں نہیں بلا سکتا. اور اپنے جو گواہ پیش کیے, گواہ کیس جو ہے وہ سیکشن 167 کا ہے الیکشن کمیشن کے اس کا, اور وہ آج گواہ کون سے پیش کر رہے ہیں, انکم ٹیکس کے. انکم ٹیکس کا کیس ہی نہیں ہے, یہ غلط بیانی کا, یہ جھوٹ بولنے کا اور جو ہے وہ فالس ایفیڈیوٹ دینے کا کیس ہے. لیکن اگر اس کے اوپر 2 نمبری ہوگی, اگر کہیں پر جو ہے وہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ جو انہوں نے دیے ہیں اس کی بجائے کوئی اور کاغذات ہوں گے, اگر بیٹے سے تنخواہ لینے پر ان کے ساتھ کی زیادتی ہوگی تو بالکل ریگریٹ کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو انہوں نے کیا اس کی سزا تو ملے گی نا.